बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत अपने यूट्यूब चैनल से। आजकल ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसका बड़ा शोहरा है कि ये बिल अभी फ़ाइनल उस पर नहीं आया, यानी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए या वो मुद्दत 10 दिन की नहीं गुजरी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि 8 रुकनी बेंच ने और सीनियर जजेस के अलावा उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया। नाजरीन, मुअत्तल वो चीज़ होती है, वो ऑर्डर मुअत्तल होता है जो वजूद रखता है। अगर ये समझा जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने उसमें कि फ़ैसले की अंडरस्टैंडिंग या मफ़हूम में कि जी हम समझते हैं कि ये बिल पास हो चुका, तो जब ये अमल में आएगा तो ये सस्पेंडेड है, ये कुल उसका खुलासा है। नाज़रीन, ये उसी तरह की बात है, क्योंकि मैंने तो देखा कि बेंच में बैठे हुए एक जज साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर हो चुके हैं, माजी में भी उनको काम से रोक दिया गया था, वो बेंच का हिस्सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जो आता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है। उन्होंने अगर इसको मुअत्तल किया है तो आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो केस था उसमें कहा गया था कि जी ये तनख्वाह जो आपके बेटे से आपने लेनी थी, अगर ये तनख्वाह आप लेते तो आपका एसेट होती और वज़ीर आज़म फारग। इसी तरह ही उन्होंने कहा कि ये बिल अगर 10 दिन गुजर जाएं तो ये कानून का दर्जा रखता है, लिहाजा ये सस्पेंडेड। सस्पेंड मैं फिर दोहराए देता हूँ, वो चीज़ है, वो ऑर्डर होता है जो ऑर्डर वजूद रखता हो, जो मौजूद हो। जिस तरह ये अखबार मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस तरह कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई किसी डीसी कमिश्नर किसी का ऑर्डर हो सरकारी, उसको मुअत्तल किया जाता है। अब नाजरीन, अगर वो ऑर्डर वजूद रखता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है, जिस पर अमल दरामद रोक दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कानून बन चुका है। अगर वो कानून बन चुका है तो उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बेंच नहीं बना सकते। उसके मुताबिक तो सीनियर 3 जजेस का एक 3 रुकनी जो हम ख्याल नहीं, सीनियर 3 जजेस का 3 रुकनी बेंच जो है वो कोई फ़ैसला करेगा 100 मोटो के हवाले से, बेंच बनाने के हवाले से। लिहाजा उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन रोकी गई जिस पर इन्होंने अमल करना था। अब इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं जुडिशल मार्शल लॉ नाफज हो चुका। ये मौलाना फजलुर रहमान फरमा रहे हैं, और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्ज़ा कर लिया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, अमल दरामद रोक दिया। ये पूरे मुल्क की ये आवाज़ है। चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब, इन साहिबान का एक वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने स्पीचेस की। तो उसमें खोसा साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स और क्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो मैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी से सवाल करता हूँ कि आप क्या बता सकते हैं इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ क्यों तोड़ी? ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नीचे 2 हाई कोर्ट्स में केस ज़ेरे समाअत है और वो स्ट्रा लगाकर अपने पास ले आए उसको 100 मोटो में, और उसका एक मुतनाज़ फ़ैसला सुना दिया जिसकी बाज़गश्त अभी 3 जजेस और 4 जजेस की रेशो से चल रही थी। उसका कौन करेगा? उसका अजाला किसने करना है और कौन नितारा करेगा? चौधरी परवेज़ इलाही का सोशल मीडिया पर वायरल वो टेलीफोनिक डिस्कशन है किसी से। वो कह रहे हैं चौधरी फवाद के मुतल्लिक़ कि जितना उनका वजूद है ना चौधरी फवाद का, उतनी बड़ी उन्होंने गाली दी है, और कहा कि मोटा किधरे पहला फड़िया जाता तो साड़ी हुकूमत बच जाती। इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही
حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ایک شخص نے عمران خان نے یہ حکومتیں دو کیوں توڑی کہ اس خود حکومت میں نہیں ہے اس لیے. اور تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں, ضمنی انتخابات ہوئے, 10 جگہ پر انتخابات ہوئے. موصوف نے کہا میں 10 جگہ پر الیکشن لڑوں گا, لیکن 10 میں سے 9 پر لڑا. ان میں میرا خیال ہے 9 پر ان میں یہ کامیاب ہوئے, اور ایک الیکشن پیپلز پارٹی کے ایک ایوریج بلو ایوریج کارکن سے یہ شکست فاش کھا کر تو فارغ ہوئے. اب 8 پر ہوئے تھے, کیونکہ ایک وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے الیکشن لڑا تھا, اس میں گیلانی صاحب کے بیٹے نے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی تھی. تو اب 8 سیٹوں پر الیکشن ہوا, اس پہ پیسہ خرچ ہوا, سرکار کے لوگ گئے, سارا کچھ ہوا. عمران خان نے حلف نہیں لیا, 7 سیٹیں چھوڑ کر وہ نہیں گئے ادھر. دوسرے لوگ جو جیتے ہیں وہ حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کریم آف دا سوسائٹی ہے, اس سوال کا جواب دے سکے گی کہ اسمبلیاں بے وقت کیوں توڑی گئیں, اور کیا یہ ملک کو اس وقت سیاسی بحران کا شکار اور مبتلا کرنے میں کیا یہ رول ادا نہیں ہوا جب ملک بدترین معاشی بحران جو کہ ان کا پیدا کرتا ہے. آپ 2018 کے ملک کے حالات دیکھیں معاشی طور پر, اور جب یہ ماشاءاللہ خان صاحب عدالتوں کے دروازے کھل گئے, پریزنر وین آ گئی, ایئرپورٹ سے الرٹ کر دیے, یہ خبریں چلنے سے وہاں سے پتلی گلی سے نکل پڑے تھے. اس وقت ملک کے حالات دیکھیں. 75 سالوں کا قرضہ ایک طرف اور ان کا 3.5 سالوں کا قرضہ ایک طرف, یہ 80% 75 سالوں کا انہوں نے لیا. کہاں لگا ہے کوئی بتانے کو تیار نہیں. دراصل یہ احتساب سے بھاگتے ہیں, جینون احتساب سے, کیونکہ 11ویں کا پتہ 12ویں نو لگتا ہے. اب ان کو دینا آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ جو عدالتی بحران ہے اس کی ذمہ دار بھی سپریم کورٹ خود ہے, جو 63A کی تشریح کرتے وقت انہوں نے آئین سازی کی, آئین ری رائٹ کیا. یہ اب عام آدمی کو بھی پتہ ہے, اور آج عام آدمی جانتا ہے کہ کون سا جج کیا فیصلہ کرے گا. یہ 8 رکنی بینچ بڑے غیر متنازع لوگوں نے, جن میں میرا خیال ہے چودھری سرور صاحب ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ سامنے پڑا ہوا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو جائیں تو سب کو قابل قبول ہوں گے. اور چودھری صاحب پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا دیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کیا دوسرے لوگ آپ سے زیادہ وہ جسٹس مائنڈڈ ہیں, یا کوئی کیا وجہ ہے کہ یہ ضد؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ 40 سال بعد آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ نیا پرانا پاکستان چھوڑیں, اپنا پاکستان کی بات کریں. پھر انہوں نے کہا جس کا محور عوام ہے, جس کو سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے. گویا بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آرمی چیف نے فرمایا کہ عوام اپنا حق نمائندگی اپنی مرضی اور منشا پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں, اور آج ہم پارلیمنٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک پیغام دیا تھا جسٹس بندیال صاحب نے, یار یہ کیا لیول ہے کہ جی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں جسٹس, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سارا کچھ آتا رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بندیال صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ بینچ میں ان کی موجودگی کسی کو خاموش پیغام ہے. تو یہ خاموش پیغام جو لیتے ہیں نا, خاموش پیغام وہی دیتے ہیں. آرمی نے واشگاف, آرمی چیف نے واشگاف کہا ہے کہ ہم عوام اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس میں کتنے دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان رسا کشی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ملک میں روٹی نہیں, ملک میں آٹا نہیں, ملک میں کوئی کسی کا کہیں سے خیر کی خبر نہیں آ رہی.
اور عمران خان کو اقتدار چاہیے، کچھ ہو جائے اس کو اقتدار چاہیے، کوئی ووٹ اس کو ڈالے نہ ڈالے اقتدار چاہیے۔ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، 10 حلقوں میں سے 8 حلقوں پہ کھڑے ہو گئے، ایک کارکن سے شکست کھا لی، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یار یہ موٹا پہلے کدی غرق ہو جاندہ، گرفتار ہو جاندہ، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ موٹا پہلا پھڑیا جاندہ تو ساڈی حکومت بچ رہی تھی۔ اور کوئی پوری سیاسی زندگی میں ایک بھی بیان ایسا نہیں جس پر یہ 24 گھنٹے قائم رہے ہوں بقول خواجہ آصف کے، اور ہم بھی گواہ ہیں اس بات کے۔ تو یہ جو موجودہ رساکشی چل رہی ہے، یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ پارلیمنٹ تنازع ہے، عدلیہ صرف ریفرنس پر یا ادروائز قانون کی تشریح کر سکتی ہے، قانون سازی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر جب تک ادارے اپنے سائز میں واپس نہیں آتے تب تک کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے عوام کا سوچیں، آپ اس آدمی کا سوچیں جو ہاسپٹل میں ہے، جو بے روزگار ہے، ہاتھ میں ڈگری لیے پھرتا ہے، جو پریشان ہے، جو بھوکا ہے، جو سفید پوش ہے، جو روزگار پہ تھا اب نہیں ہے، اور پھر آپ کیسز روٹین میں ہیں وہ کیے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ وجاہت مسعود صاحب ایڈیٹر تھے اور ہم شہری رسالہ نکالتے تھے، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ چودھری افتخار محمد کے پیچھے کون ہے۔ یہ دراصل ایک مورا ہے جو ہلایا گیا ہے اور جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ بھئی آپ کی نوکری قائم رہے گی۔ پھر وہ ہوا بھی ایسے ہی کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کو فون آیا کہ جناب اب آپ اعلان کر دیں کہ اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو گجرانوالے تک کا ہی پروگرام تھا، بلکہ لاہور تک ہی کا تھا، گجرانوالہ تک میاں صاحب کو خام خواہ سفر کرنا پڑ گیا۔ ایک سکرپٹڈ بات تھی، سکرپٹڈ تھا سب کچھ، وہ ہو گیا۔ لیکن چودھری افتخار محمد نے جو بحال ہو کر کیا، وہ عدلیہ کی اور انصاف کے ایوانوں کی، بینچ اور بار کی روایات کو تہ و بالا کر کے اس نے رکھ دیا۔ اللہ کرے وہ دن پھر واپس آئیں کہ وہی وقار، وہی ایک دوسرے کا احترام واپس آئے۔ آج جو فقدان ہے، یقین کیجئے کسی عہدے کا کوئی احترام نہیں ہے، کسی عہدے کا، کسی شخصیت کی کوئی عزت نہیں۔ میں امریکہ چھوڑ کر آیا تھا، یہ ہوتا ہے نا کہ جی کوئی جا نہیں سکا، میں تھا ادھر، لیکن آ گئے ادھر کہ چلیں اب جمہوریت بحال ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کیا بحال ہوئی، مجھے پرویز صالح صاحب نے کہہ دیا تھا، میں نے کچھ ان سے کہا کہ جی انہوں نے کہا یار چھوڑو، یہ 1 سال کی حکومت ملی ہے، یہ ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح کی ڈیموکریسی بحال کی گئی، اور مولانا فضل الرحمان کا ہی وہ تھا سٹیٹمنٹ کہ اب مورچہ سپریم کورٹ میں ہے۔ لیکن آج ان کا بیان ہے جو آج کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔